یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہیں، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کی امانتوں میں خیانت، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کی امانت، اس پر بات ہوتی رہتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس پیسے رکھواتے ہیں، اپنا مال رکھواتے ہیں، اپنی چیزیں رکھواتے ہیں، کیا کہتے ہیں یار یہ میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں فلاں جگہ پہنچا دینا، اب یہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ آگے پہنچا دیں، اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ خود استعمال شروع کر دیں۔ یہ امانت میں خیانت ہے، یہ کسی کا یعنی کسی نے آپ کو دی ہے آگے بڑھانے کے لیے تو لازم ہے کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طریقے سے لوگ اپنی باتیں آپ کے پاس امانت رکھواتے ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہر آدمی کا ایک رازدار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں نا یہ بات کہ یار میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں مگر آپ یہ بات کسی کو مت بتانا، اکثر ہم لوگ کرتے ہیں، تو سوچ لیجئے کہ آپ نے یہ بات ایک کو نہیں بتائی، آپ نے دو کو بتائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوتا جس کا کوئی رازدار نہ ہو۔ بہت ہی کم ایسا کوئی ملے گا کہ جس کو آپ نے بتایا اور بات وہیں پر ہی ختم ہو گئی، ورنہ ہر آدمی کم سے کم ایک آدمی کو تو بتائے گا، اور وہ ایک آدمی کس کو بتائے گا؟ ایک آدمی کو بتائے گا، اور وہ ایک اور آدمی کو بتائے گا۔ اگر تو وہ بات واقعی ایسی ہے کہ آگے بتانے جیسی ہے تو اب ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر آدمی کے پاس جب کوئی بات آتی ہے، کوئی امانت آتی ہے، باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی سب کی سب امانت ہوتی ہے، اگرچہ وہ ایک عام گفتگو ہے وہ اس میں امانت کا خیال نہیں ہے، لیکن جب کوئی خاص گفتگو ہے، کوئی خاص معاملہ ہے، کوئی خاص مشورہ ہے، کوئی خاص پیغام ہے، وہ امانت ہوتی ہے۔ اب وہ اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ بات آگے بڑھانے سے اس بندے کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اب تو آگے بڑھانا اور زیادہ سمجھیں کہ جرم ہو گیا کہ میرے آگے بڑھانے سے، میرے کسی کو بتانے سے اس آدمی کو نقصان ہوا، اس صورت میں تو اس کی بات کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہے، اور اگر ایسی صورتحال نہ ہو تب بھی جب تک اجازت نہ ہو اس وقت تک اس کی بات کو آگے نہ بڑھایا جائے، نہ باتیں ہم کسی کی آگے بڑھائیں اور نہ ہی اپنے پاس کوئی اگر پیسہ رکھوائے، کوئی چیز رکھوائے تو اس کو ہم خیانت کریں۔ آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی دنیا میں ایسا بندہ ہو جس کے پاس ہم ایسی امانت رکھوائیں؟ کم سے کم ہم جو نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی سیرت پہ چلنے کی بات کرتے ہیں، تو جتنا اپنے سے ہو سکتا ہے اتنا تو کم سے کم کریں کہ ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو ہم اس کا پورا حق ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔